تلنگانہ کے محبوب نگر میں نوجوانوں کی بائک ریسنگ کا شوق 5 جانوں پر بھاری پڑ گیا۔ بائی پاس روڈ پر تیز رفتار اسپورٹس بائک اور کار کے درمیان خوفناک تصادم میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد سمیت 5 افراد کی دردناک موت ہو گئی، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق اسپورٹس بائک تقریباً 140 کی رفتار سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک سامنے جا رہی کار سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ بائک سوار دور جا گرے۔ اس شرمناک حادثے میں کار میں سوار ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ عرشیہ بیگم، 7 سالہ اوزیفا اور 2 سالہ عامر جاں بحق ہو گئے اور دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بائک پر سوار حیدرآباد کے بائکر 25 سالہ یعقوب افضل اور ایک اور شخص بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مرنے والوں کی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ محبوب نگر بائی پاس روڈ بائک ریسنگ کا اڈا بن چکا ہے، مگر پولیس جان بوجھ کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ بائک ریسنگ پر فوری کارروائی لگائی جائے، ورنہ مزید قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے منعقدہ نیٹ یو جی سال 2026 امتحان میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات نے سنسنی پھیلا دی۔ راجستھان میں امتحان سے قبل تقسیم کیے گئے ایک میٹیریل میں اصل پرچے سے ملتے جلتے تقریباً 600 نمبروں کے سوالات پائے جانے کے بعد طلبہ میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق 3 مئی کو منعقدہ امتحان کے سوالات سے مشابہ تقریباً 140 سوالات پر مشتمل ایک پریکٹس پیپر برآمد ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ میٹیریل راجستھان کے سیکار علاقے میں امتحان سے 2 دن قبل دستیاب تھا اور اسے طلبہ کو 20,000 سے 2 لاکھ روپے تک میں فروخت کیا گیا۔ راجستھان اسپیشل آپریشنز گروپ نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ حکام اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا سوالات محض اتفاقیہ طور پر ایک جیسے تھے یا پھر واقعی سوالیہ پرچہ لیک کیا گیا۔ کئی سوالات کے جوابات کی ترتیب بھی ایک جیسی ہونے سے شبہات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ یہ پریکٹس پیپر کیرلا کے ایک میڈیکل کالج میں زیر تعلیم MBBS طالب علم سے تعلق رکھتا ہے۔ الزام ہے کہ اس طالب علم نے 1 مئی کو سیکار میں اپنے ایک دوست کو یہ میٹیریل فراہم کیا، جس کے بعد یہ PG ہاسٹلز، کوچنگ نیٹ ورکس، کیریئر کاؤنسلرز اور امتحان کی تیاری کرنے والے امیدواروں تک پہنچ گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس میٹیریل میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی سے متعلق 300 سے زائد ہاتھ سے لکھے گئے سوالات شامل تھے۔ صابن، بسکٹ اور راشن کی قیمتوں میں اضافے کا اندیشہ۔ صابن، سرف، بسکٹ اور پیکٹ بند کھانا جیسے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو جلد مہنگائی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ خام تیل سے متعلق اخراجات میں اضافہ، پیکیجنگ سامان اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے منافع پر بڑھ رہے دباؤ کو کم کرنے کے لیے فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز یعنی کہ FMCG کمپنیاں مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ یہ اضافہ مرحلے وار طریقے سے کیا جائے گا۔ کمپنیوں کے عہدیداروں نے حالیہ سہ ماہی نتائج کے دوران اشارہ کیا ہے کہ وہ پہلے ہی قیمتوں میں 3 سے 5% تک اضافہ کر چکی ہے۔ اگر اخراجات کا دباؤ برقرار رہتا ہے تو مزید اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی چین متاثر ہونے سے خام مال، لاجسٹکس اور پیکیجنگ کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی نے بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اس کا اثر کھانے کی مصنوعات، کاسمیٹکس، مشروبات اور گھریلو استعمال کے سامان سمیت کئی شعبوں میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ سابق IPS آفیسر ونے رنجن رائے کی اہلیہ کے قتل کے الزام میں ملوث نیپالی ملازمہ کو پیر 11 مئی کو پونے سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمہ کی شناخت کلپنا کے طور پر ہوئی ہے، جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جوبلی ہلز میں واقع گھر میں واردات کے دوران تنوجا رنجن رائے کو یرغمال بنایا، سونا اور نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق حیدرآباد پولیس نے کلپنا کو پونے میں اس کی بہن کے گھر سے گرفتار کیا۔ پولیس اسے واپس حیدرآباد لا رہی ہے، جبکہ اس کے 2 ساتھی ابھی مفرور ہیں۔ پولیس کے مطابق 8 مئی کی رات تقریباً 2 بجے کلپنا اور اس کے ساتھیوں نے گھر میں لوٹ مار کے دوران تنوجا رنجن رائے کے ہاتھ باندھ دیے اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، جس کے باعث دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ واقعے کے وقت ونے رنجن رائے شہر سے باہر تھے اور کلپنا جوبلی ہلز کے IPS کوارٹرز میں واقع ان کے گھر کی پہلی منزل پر اکیلی موجود تھی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے میڈیا کو بتایا ہے کہ واردات کے وقت رائے کے بچے بھی گھر کی پہلی منزل پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سابق IPS آفیسر نے 8 ماہ قبل کلپنا کو اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا تھا۔ پولیس کے مطابق کلپنا اور اس کے ساتھیوں نے ونے رنجن رائے کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مبینہ طور پر یہ واردات انجام دی۔ واقعے کے بعد VC سجنا نے عوام کو گھریلو ملازمین رکھتے وقت مکمل تصدیق اور احتیاط برتنے کا مشورہ دیا تھا۔
تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں 12 مئی سے گرمی کی تیسری لہر کا آغاز ہوگا اور اس دوران کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات سے جاری پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ میں تیسری گرمی لہر انتہائی خطرناک ہونے کا خدشہ ہے اور اس گرمی کی لہر کے دوران لو لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 12 مئی سے شروع ہونے والی شدید گرمی کی لہر اب تک کی طویل گرمی کی لہر ہوگی جو کہ 22 مئی تک جاری رہ سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق شمالی و مشرقی تلنگانہ کے اضلاع اس گرمی کی لہر کے دوران شدید متاثر رہیں گے اور ان اضلاع میں آئندہ 10 یوم کے دوران سخت احتیاطی اقدامات کیے جانے چاہیے کیونکہ کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جانے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اس طرح دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقوں میں 12 مئی کے بعد درجہ حرارت میں اضافے کے بعد 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سخت گرمی کے اوقات میں اپنے گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور شدید گرمی کے ان ایام کے دوران زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کے علاوہ ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں اور شام کے اوقات میں ہی گھروں سے باہر نکلیں تاکہ لو لگنے کے واقعات سے محفوظ رہ سکیں۔